دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کولیسٹرول بڑھنے کی وجوہات، اس کے نقصانات اور اس سے چھٹکارا پانے کا نہایت ہی کامیاب اور مجرب ترین نسخہ بتاؤں گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم ممتاز مغل، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مغل ہیلتھ کیئر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے لگی گھنٹی کو دبا لیں۔ کولیسٹرول یونانی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کول بمعنی صفرا، سٹرول بمعنی ٹھوس، یعنی صفرا کا ٹھوس یا منجمد ہونا۔ یہ ایک سفید رنگ کا بے بو اور چربی جیسا مومی مادہ ہے۔ صحت کی حالت میں اتنا ہی بنتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کا ہر خلیہ اس حفاظتی تہہ میں لپٹا ہوتا ہے جو جزوی طور پر کولیسٹرول سے بنی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ دماغ کا ایک بڑا حصہ کولیسٹرول پر مشتمل ہے۔ یہ جسم کے خلیات کو توانائی اور بیرونی پرت کو لچک دیتا ہے۔ سردی میں جسم کو ناموقف درجہ حرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔ جسم کی باقاعدہ نشوونما اور کارکردگی کے لیے اسٹیرائڈ ہارمون ضروری ہے۔ اس ہارمون کی تیاری میں کولیسٹرول اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان میں جنسی ہارمون کا افراز، خواتین میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون اور مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون شامل ہیں۔ کولیسٹرول کی دو اقسام ہیں، طبیعی اور غیر طبیعی۔ طبیعی کولیسٹرول ایچ ڈی ایل اور غیر طبیعی ایل ڈی ایل کہلاتا ہے۔ ایچ ڈی ایل صحت مند قسم کا کولیسٹرول ہے۔ یہ ایل ڈی ایل کو شریانوں میں ٹھہرنے سے روکتا ہے اور اسے واپس جگر میں لے جاتا ہے۔ اگر ایچ ڈی ایل کم ہو تو ایل ڈی ایل شریانوں میں رک کر امراض قلب کا باعث بنتا ہے۔ چند وجوہات جن کی وجہ سے غیر طبیعی کولیسٹرول کی مقدار جسم میں بڑھ جاتی ہے، ان میں سے جگر کا حالت تسکین میں ہونا، چکنائیوں کا کثرت سے استعمال، جگر کو ٹھنڈا کرنے والی ادویہ اغذیہ کا کثرت سے استعمال، شراب پینے سے، موٹاپا، تن آسانی، جسمانی حرکت و مشقت کا نہ ہونا، بیکری مصنوعات اور کیمیکل ڈائٹ کا کثرت سے استعمال، خاندان میں کولیسٹرول زیادہ ہونا، تھائرائیڈ غدود کے افعال میں کمی۔ جگر جب غذا کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکتا تب جسم میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھنا شروع کر یہ مسئلہ پیدا کر دیتی ہے۔ خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، شریانیں شامی مادے رکنے سے بند ہونے لگتی ہیں، دل کے والز اور آرٹریز بند ہونے لگتی ہیں جس سے ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ نیند کی کمی، ہائی بلڈ پریشر کے مسائل، آنتوں میں ریا رکنے کی علامات، ساتھ قبض رہنے لگتی ہے، جگر پر چربی چڑھنے لگتی ہے، ریچ کولیسٹرول پتے میں جم کے پتھری بننے لگتا ہے، پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، مسلسل خرابی سے ڈائبٹیز کے مسائل جنم لینے لگتے ہیں، مادہ منویوں کی کمی سے انسان وہمی ہونے لگتا ہے، جسم میں کھچاؤ، تناؤ، سٹریس کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ٹیسٹ کروانے پر مجموعی طور پر کولیسٹرول 200 ملی گرام سے بڑا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اسے ہمیشہ 200 ملی گرام سے کم رہنا چاہیے۔ دوستو کولیسٹرول پر کنٹرول رکھنے کے لیے کارڈیالوجسٹ دل کے مریضوں کو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھلاتے ہیں۔ مریضوں کو خاص ہدایات ہوتی ہیں کہ وہ ایسے آٹے کی روٹی کھائیں جو موٹے اور چھاندار آٹے سے تیار شدہ ہو، کیونکہ چھان خون میں کولیسٹرول کے بڑھنے کو روکتا ہے، اس سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ چھان میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو دل کی نالیوں کے سکڑاؤ کے عمل کو کم کرتے ہیں، حتیٰ کہ دل کی نالیاں چھان کے باکثرت استعمال سے زیادہ خون لینے کی استعداد حاصل کر لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ بھی ساتھ استعمال کروائیں۔ زنجبیل 50 گرام، اجوائن دیسی 50 گرام، فلفل سیاہ 20 گرام، نوشادر 30 گرام، سب ادویہ کو پیس کر پاؤڈر کی شکل میں بنا لیں۔ صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ 1 چھوٹا چمچ لے لیں۔ کولیسٹرول جب نارمل سطح پہ آ جائے تو یہ نسخہ ترک کر دیں۔ ان دو مختصر سی ہدایات پر عمل کرنے سے آپ کے جسم سے غیر طبیعی کولیسٹرول ختم ہو جائے گا اور آپ بہت سے مسائل سے بچ جائیں گے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال کیجیے، اپنی فیملی